دولت کی اوقات کیا ہے. کتنے پیسے والے مدینے نہ جا سکے, کتنے غریب مصطفیٰ ہر سال بلاتے ہیں. کسی کو کوئی لے کے چلا جاتا ہے, کسی کو کوئی لے کے چلا جاتا ہے. اگر دولت اصل ہوتی تو خدا کی قسم کبھی غریب مدینے نہ جاتا, اور اگر دولت اصل ہوتی تو کوئی کمزور حضور کے چوکھٹ تک نہ جاتا. لیکن ہم نے تو یہ دیکھا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نکلو ان جھگڑوں سے. ہر گاؤں کی یہ کہانی ہے, ہر گاؤں کی یہ کہانی ہے. بتاؤ یہ, مگر یہ یاد رکھنا ہم کسی جعلی پیر کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کریں گے, اس لیے کہ پیر کا کام خدا سے ملانا ہے. اور اگر وہ ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا تو پھر لکم دینکم ولی دین, پھر کوئی مروت نہیں, بے شک لات مار دیں گے. ہم آپ کو ایک بار بتائیں گے اس کے چنگل سے بچ جاؤ, ورنہ دنیا بھی برباد آخرت بھی. پھر کام آپ کو کرنا. میرے بھائی نکلو اور حضور کی عزت کی بات کرو, حضور کی ناموس کی بات کرو. کتا بھونک کے کہتا ہے, میں تو اسے خنزیر کہتے ہوئے بھی خنزیر کی توہین سمجھتا ہوں, جس نے 2 راتیں پہلے میرے حضور کے خلاف بھونکا. میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا, لیکن اس کو اوقات دکھانا چاہتا ہوں. آج جو تیرا ناپاک وجود زمین پہ ہے اسی محمد عربی کا صدقہ ہے. بے شک. ورنہ اگر حضور نے عورتوں کو عزت نہ بخشی ہوتی تو تیری ماں کسی گھر میں سکون سے نہیں ہوتی, یا تو بازار میں بک گئی ہوتی یا پیدا ہوتے ہی قتل کر دی گئی ہوتی. بکواس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ او بھائی اپنے حضور کے کردار کو زمانے تک کام کرو. ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. جی بے شک. ہے پٹھان کرسی پہ بیٹھا تو کسی انصاری کو جگہ نہیں, ترک بیٹھا تو کوئی فقیر بغل میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ افضلیت ہے, یہ شان و شوکت ہے. شان و شوکت تو تب پتہ چلتی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کے تذکرے کیے جاتے ہیں. ہاں عزت والا وہ ہے جو رب کے نزدیک عزت ہو, عظمت والا. تیرے میرے فیصلوں سے کیا ہوتا ہے؟ آج ہم انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے, تو اس لائق نہیں وہ اس لائق نہیں. سنیں حضور نے کرم سب پہ کیا ہے. میرے امام نے کیا کہا تھا, خدا کی قسم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. سنیں میں تو کھل کے کہتا ہوں, کھل کے کہتا ہوں, جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ کسی بھی دھرم, کسی مذہب, کسی بھی ملت کا ہو, اگر حیا والا ہے نا تو پھر میرے نبی کی آمد کا جھنڈا ضرور لگائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اس لیے کہ بیٹی کسی کے بھی گھر کی ہو, کسی کے بھی گھر کی بیٹی ہو, اس کی عزت مدینے والے کے صدقے میں محفوظ ہے. بے شک. میں بے شمار ملکوں کی کہانی آپ کو سنا سکتا ہوں, لیکن میں صرف چند باتیں آپ سے کروں, چند باتیں. اسی ملک کی سچائی یہ تھی کہ اگر شوہر مر جاتا تھا نا تو بیوی کو زندہ چتا پہ جلا دیا جاتا تھا, ہے نا, جسے ستی بولتے تھے نا, ستی کرنا. زندہ جلا دیا جاتا تھا. اگر زندہ نہ جلایا جاتا تو ایک کمرے میں 40 دن کے لیے بند کیا جاتا. یا تو وہ گھٹ کے مر جاتی, اور اگر بچ جاتی زندہ تو اس کا منہ کالا کیا جاتا, اور اس کو گدھے پہ بٹھا کے پیر میں گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال کے گھمایا جاتا, اور یہ کہا جاتا یہ وہ منحوس عورت ہے جس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا. حضور آئے, سبحان اللہ, حضور آئے, سبحان اللہ. 40 سال کی بیوہ خدیجہ سے نکاح کیا اور زمانے کو بتا دیا عورت پیر کی جوتی نہیں ہوتی, کیا کہنے ہیں, عورت گھر کی شان ہوتی ہے. بے شک. جو زندہ جلایا کرتے تھے انہیں یہ بتایا بیوائیں مارنے کے لیے نہیں, بیوائیں زندہ رکھنے کے لیے ہوا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. بہت حیرت کیوں نہیں آتی, حیرت کیوں نہیں آتی. وہ بھائی حضور آئے, بیٹیاں مسکرائیں. چھوٹی بڑی دولت ہے, چھوٹی بڑی دولت بیٹی کی ہے. خدا
کی قسم ایسا ہمدرد یہی بات ہے، اس جیسا ہمدرد نظر ہی نہیں آتا. ہم لوگ سفر میں رہتے ہیں، عاقل بھائی ہیں، یوسف بھائی ہیں، یہ علماء ہیں جو پردیس رہتے ہیں، اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے. خدا کی قسم اگر 4 دن لیٹ ہو جاتے ہیں بیٹیاں فون کرنے لگتی ہیں، ابا بتاؤ نا کب آؤ گے، دل نہیں لگ رہا ہے، تم آؤ گے تب اچھا لگے گا. اس دولت سے تو ہم محروم ہی رہ جاتے اگر میرے نبی نہیں آتے. آقا کریم آئے، آنے کے بعد ایک اعلان کیا تھا، لوگوں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور نے اپنی فاطمہ کو ایک بار کہا، پوری کائنات بیٹیوں کو جگر کا ٹکڑا سمجھنے لگ گئی ہے. آقا کریم نے اعلان فرمایا تھا، رب نے جس کو 3 بیٹیاں عطا کی اس نے پال پوس کے بڑا کر دیا، عزت سے رخصت کر دیا. آقا فرماتے اس کو جنت کی ضمانت میں دے رہا ہوں. 2 بیٹیوں والا کھڑا ہوا، اس نے کہا تھا محبوب جس پہ 3 ہو وہ تو جنتی ہے، کیا 2 والا محروم رہ جائے گا؟ پھر میرا نبی میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گئے، ترے بے بہا دیے گئے. اعلیٰ حضرت نے قسم خدا کی قلم توڑ دیا. میرے نبی سے پوچھا آقا 3 والا جنتی ہے 2 والا محروم رکھے گا؟ تب میرے نبی نے کہا تھا نہیں، جس کی 3 بیٹیاں وہ بھی جنتی ہیں، جس کو رب نے 2 بیٹیاں دی پال پوس کے بڑا کر دیا، عزت سے رخصت کر گیا، وہ بھی جنتی ہے. پھر ایک والا کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ 3 والا بھی جنتی 2 والا بھی جنتی، مجھے تو 1 بیٹی ملی ہے. آقا کیا میں؟ میرے نبی فرماتے ہیں تو بھی جنتی ہے. پھر جب 3 والا 2 والا 1 والا تینوں جنتی ہو گئے، پھر وہ کھڑا ہوا جس کی گود میں بیٹی نہ تھی. تب اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ پہ تو بیٹی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا اچھا 3 والا بھی جنتی ہے 2 والا بھی جنتی ہے، جس کے پاس 1 بیٹی ہے وہ بھی جنتی. آگے آقا کہتے ہیں جس پہ بیٹی نہ ہو لیکن بیٹی کی تمنا ہو، اسی تمنا کے ساتھ مر گیا، میں ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کر ڈالا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ اتنی بڑی دولت آقا کریم جنت بانٹ رہے ہیں. جنت حضور کے صدقے میں مل رہی ہے. میں کھل کے کہتا ہوں جس کے گھر میں 1 بھی بیٹی ہے نا وہ میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے، بے شک. میرے نبی کے نام کا جھنڈا لگائے. بھائی میری طرف پنکھا نہ کیجئے گا بھائی، نقصان دے گا بابو، پنکھا ادھر ہی رہنے دو. توجہ ہے نا؟ اے سی والا مسئلہ مقرر کا ہوتا ہے، شاعر کا، یہ جتنا گرم ہوتا اتنا ہی بندوں کو ٹھنڈا کرتا چلتا ہے نا. اے سی ٹھنڈی ہو جائے تو پھر ہوا ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ چلوں آگے. جی ارشاد. بیٹیاں حضور کے صدقے میں ملی، حضور کے صدقے میں یہ رشتے. آپ سے ایک بات کہوں خدا کے واسطے، خاص کر کے ہمارا یہ علاقہ جتنا بھی آتا ہے، رامپور، مراد آباد، سنبل، امروہہ تک، ادھر بریلی تک، ہم نے نہ تباہی مچا رکھی ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. باہر کے جھگڑے اتنے نہیں تھے جتنے گھر کے ہو گئے. اور یاد رکھیے گا بندہ پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنوں میں آ کے ٹوٹ جاتا ہے، اپنوں سے نہیں لڑ سکتا. آپ کہیں گے یہ بات میں نے کیسے کر دی؟ برا نہ مانے، جس کے گھر ہم بیٹی لینے جاتے ہیں نا وہ بھی ہمارا اپنا ہے یا اپنا ہونے والا ہے، اور جو بیٹی لینے آیا ہے نا وہ بھی ہمارا اپنا ہے یا اپنا ہونے والا ہے. نکاح سے پہلے کیا قصائیوں والی حرکت ہماری نہیں ہوتی ہے؟ قصائی مینس برادری مت لینا، میں مضبوطی دل کی مراد لے رہا ہوں اس میں. چلو اس کی جگہ دوسرا جملہ بولنے، جلاد ہوتے ہیں ہم لوگ، جلاد ہوتے ہیں. 10 لاکھ دے گا تو برات آئے گی، ورنہ جا اپنی بیٹی کی برات کہیں سے مکا لے. مجھے بتا حضور آئے تو بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد کم سے کم پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھی، ان کے پالنے کا تو احساس نہیں تھا. جی جی. آج 20 سال کی بیٹی کو جب آگ لگائی جاتی ہے نا تو صرف ایک بیٹی نہیں مرتی، کئی خاندان مر جاتے ہیں. صرف ایک گاڑی کے لیے اگر بہو کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا ہے نا تو صرف ایک عورت کا گلا نہیں گھٹتا، کئی خاندانوں کا گلا گھٹ جاتا ہے. کیوں؟ حضور بیٹی بچانے آئے ہیں نا، اور امت کی ذمہ داری تھی بیٹی کی حفاظت کرتی، اور بیٹی ہی امت ہی بیٹی کی قاتل بن بیٹھی. آپ کہیں ہم نے تو کسی کو نہیں مارا، چلو آپ نے اپنا ہاتھ نہیں لگایا. اگر کوئی غریب غربت کی وجہ سے اس کی بیٹی کو کوئی اپنا نہیں رہا تھا اور وہ ٹرین کے آگے کود کے خودکشی کر لیتا تو بتاؤ اس کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟
کہیں نہ کہیں ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سنو. میں جنت بانٹنے نہیں آیا، البتہ حضور کی بات آپ تک پہنچانے آیا ہوں. میرا کام ہی صرف اتنا ہے کہ آقا کا پیغام آپ تک پہنچاؤں. اور یہ جو ساری بات ہم کرتے ہیں حضور کی باتوں کو آسان کر کے آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ جی جی ارشاد. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ لوگ آتے نہیں ہیں مسجدوں میں، اماموں سے پوچھو آ کے رات کی تنہائی میں کہتا تعویذ دے دو. لوگ آتے رشتہ کرنے کے لیے لوٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا. بیٹی نیک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن اتنا ہے میں اس کی مانگی ہوئی گاڑی نہیں دے سکتا. البتہ مہمانوں کو عزت کی 2 روٹی تو میں بھی کھلا دیتا ہوں. خدا کی قسم کمی کہیں نہیں رکھی جاتی ہے. ہمارے خاندانوں کے اختلافات، حسد کی آگ اتنی لگی رہتی ہے. جہاں کسی کی بیٹی کی رشتے کی بات آئی، کروٹ والا پتہ لگا تھا کہاں کے لوگ آئے تھے، کہا فلاں جگہ کے. کیا ہوا کہ 5000 روپے دے گئے اپنا کے. تو اتنی فکر اس کو نہیں ہوتی ہے جس کے گھر رشتہ ہو رہا ہے جتنی پڑوسی کو ہونے لگتی ہے. کہتا نمبر پتہ کرو، نمبر نکالو، ڈھونڈ کے نمبر